پاکستان میں کورونا بھی پھر گیا۔ ایک ہی روز میں مزید 88 افراد جاں بحق، اموات کی تعداد 1483 ہو گئی۔ 24 گھنٹے میں ریکارڈ 3039 کیس رپورٹ، متاثرین کی تعداد 69,495 تک جا پہنچی۔ سندھ میں 27,360 اور پنجاب میں 25,056 افراد کورونا سے متاثر۔ خیبر پختونخوا میں 9,540 اور بلوچستان میں 4,193 کیس رپورٹ۔ ملک بھر میں 25,271 افراد صحتیاب ہو چکے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے خوشخبری۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 ماہ بعد کھول دی گئی۔ احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد لازمی قرار۔ مسجد کے وضو خانے بند، نمازیوں کو گھر سے وضو کر کے آنے اور جائے نماز ساتھ لانے کی ہدایت۔ سعودی عرب کے دیگر شہروں کی مساجد میں بھی باجماعت نمازوں کی ادائیگی شروع۔ مسجد الاقصی کو بھی کھول دیا گیا۔ ملک میں لاک ڈاؤن میں نرمی برقرار رہے گی یا مزید سختی ہوگی؟ فیصلہ وزیراعظم کے زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں کل ہوگا۔ عسکری حکام اور این ڈی ایم ماہرین کمیٹی کو بریفنگ دیں گے۔ ٹرین سروس کو مزید فعال کرنے پر مشاورت اور این سی او سی کے فیصلوں کی توثیق کی جائے گی۔ یکم جون سے اندرون ملک اضافی پروازیں چلانے کا فیصلہ۔ سول ایویشن اتھارٹی حکام کا کہنا ہے حکومتی ہدایات کی روشنی میں مجموعی طور پر 40 سے 45% پروازوں کو بحال کیا جا رہا ہے۔ پی آئی اے اور نجی ایئر لائن سیرین ایئر بھی علاقائی پروازیں آپریٹ کرے گی۔ اندرون ملک پروازیں اسلام آباد، لاہور، کراچی، پشاور اور کوئٹہ سے آپریٹ ہوں گی۔ پنجاب میں منہ اور ناک ڈھانپنے کی پابندی پر عمل درآمد یقینی بنانے کا فیصلہ۔ پنجاب کابینہ کمیٹی برائے انسداد کورونا کے اجلاس میں اہم فیصلوں کی منظوری۔ جناح اور میو اسپتال میں پلازما ڈونرز کی فہرستیں تیار۔ ایس او پیز کے مطابق پارکس، ریسٹورنٹس اور مختلف اداروں کو کھولنے کے لیے وفاق کو سفارشات این او سی او کے اجلاس میں پیش کی جائیں گی۔ بلوچستان میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کی مدت ختم ہونے کو شہری احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کو تیار نہیں۔ وبا کے پھیلاؤ کا خدشہ۔ کوئٹہ سمیت صوبے بھر میں کورونا کے مزید 106 کیسز رپورٹ۔ مجموعی تعداد 4,193 ہو گئی۔ جاں بحق افراد کی تعداد میں بھی اضافہ۔ خیبر پختونخوا میں شیخ ورنوش اور میڈیکل سٹورز کے علاوہ تمام تجارتی مراکز اور مارکیٹس آج بھی بند رہیں گی۔ ایک ہفتے کے دوران اوسطاً 10 سے 12 اموات، 250 سے زائد افراد متاثر۔ اجمل وزیر کہتے ہیں احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے ہی کورونا سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ دنیا بھر میں کورونا کے وار جاری۔ ہلاکتوں کی تعداد 3,70,000 سے تجاوز۔ 61,46,000 سے زائد متاثر۔ 27,12,000 سے زائد صحتیاب۔ امریکہ میں مزید 938، میکسیکو 371، پیرو 141 اور برازیل میں 71 ہلاک۔ برطانیہ 215، اٹلی 111، جرمنی 6 اور اسپین میں 4 ہلاک۔ ایشیا میں بھارت کا مسلسل پہلا نمبر، مزید 205 افراد دم توڑ گئے۔ امریکہ میں پولیس کے ہاتھوں سے عوام شہری کی ہلاکت کے خلاف کرفیو کے باوجود مظاہرے۔ منیسوٹا سے شروع ہونے والا احتجاج اٹلانٹا، ڈینور، نیو یارک اور بوسٹن سمیت کئی شہروں تک پھیل گیا۔ جلاؤ، گھیراؤ اور لوٹ مار کے الزام میں درجنوں مظاہرین گرفتار۔ پینٹاگون میں فوج کو تعیناتی کے لیے الرٹ رہنے کا حکم۔ خانیوال میں قومی شاہراہ پر مسافر بس موٹر سائیکل سوار کو بچاتے ہوئے الٹ گئی۔ 6 افراد جاں بحق، متعدد زخمی ہو گئے۔ مسافر بس لاہور سے ملتان جا رہی تھی۔ ادھر دیپال پور پاک پتن روڈ پر تیز رفتار مسافر بس حادثے کا شکار۔ خواتین اور بچوں سمیت 27 افراد زخمی ہو گئے۔ کراچی طیارہ حادثے کے شہداء ایئر ہوسٹس سامنا۔ فلائٹ اسٹیورڈ عبدالقیوم اشرف، فرسٹ آفیسر عثمان اعظم، فضل رحمان اور ان کی اہلیہ وحیدہ رحمان لاہور میں سپرد خاک۔ شہر کے مختلف علاقوں میں نماز جنازہ کے بعد مقامی قبرستانوں میں تدفین کی گئی۔
نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان لندن سے پاکستان کے لیے روانہ۔ مریم نواز کی صاحبزادی بھی ہمراہ ڈاکٹر عدنان نے تقریباً 6 ماہ لندن میں قیام کیا۔ حکومت لوگوں کی امیدوں کے مطابق ڈیلیور نہیں کر سکی۔ رہنما تحریک انصاف راجہ ریاض اپنی ہی پارٹی کے خلاف پھٹ پڑے۔ حکومت میں شامل نان الیکٹڈ لوگوں کو فارغ کرنے کا مطالبہ، کہتے ہیں ریاست مدینہ کے حوالے سے کامیاب نہیں ہو سکے۔ پیپلز پارٹی ایک فیملی تھی، لیکن پی ٹی آئی میں ہر ایک نے 1.5 اینٹ کی مسجد بنا رکھی ہے۔ سابق سینئر وزیر کی نیو نیوز سے خصوصی گفتگو۔ کوئٹہ کے باسیوں کے لیے 31 مئی 1935 سے ایک تلخ دن۔ رات 3:03 پر 7.8 کی شدت سے آنے والے زلزلے نے 30 سیکنڈ میں پورا شہر تباہ و برباد کر دیا۔ 85,000 سے زائد افراد جاں بحق، ہزاروں زخمی ہوئے۔ زلزلے کا مرکز بلیلی کے قریب تکاتو کا پہاڑ تھا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے صدر اور سیکرٹری جنرل کو خط، مقبوضہ کشمیر کی تازہ صورتحال سے آگاہ کیا۔ اقوام متحدہ کے فوجی مبصر گروپ کو بھارتی الزامات کا جائزہ لینے کے لیے علاقے کا دورہ کرنے کی دعوت۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی جاری۔ قابض فورسز کی کلگام میں فائرنگ سے 2 کشمیری شہید۔ نوجوانوں کو نام نہاد سرچ آپریشن کے دوران شہید کیا گیا۔ بھارتی فوجیوں کا کلگام اور نواحی علاقوں کا محاصرہ، گھر گھر تلاشی کے دوران متعدد نوجوان گرفتار۔ ملک کے مختلف اضلاع میں ٹڈی دل کے حملے جاری۔ صادق آباد، ہارون آباد، کوٹ میٹن، خوشاک، مظفر گڑھ، لودھران، لیا سمیت دیگر علاقے متاثر۔ فصلوں کو شدید نقصان۔ ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے ڈرون ٹیکنالوجی دور جدید کی اہم ترین ضرورت۔ سیکیورٹی خدشات کی بنا پر ڈرون ٹیکنالوجی کے استعمال کا منصوبہ پایا تکمیل کو نہ پہنچ سکا۔ مقبوضہ کشمیر کے ضلع کوٹلی کی تحصیل کھوئی میں ٹمبر مافیا بے لگام، چوری شدہ درختوں کا نشان مٹانے کے لیے جنگلات کو آگ لگا دی۔ ڈونگی، ٹماس، بنڈلی اور پلانا موڑا کے جنگلات میں آگ، شعلے دور دور دکھائی دیے۔ کلات میں صنوبر کے درختوں کی کٹائی کا سلسلہ تیزی سے جاری۔ علاقے میں درختوں کی کٹائی سے نہ صرف پہاڑوں کی خوبصورتی ماند پڑ رہی ہے، بلکہ ماحولیاتی آلودگی پر بھی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ ضلع انتظامیہ نے کارروائی کرتے ہوئے 2 افراد کو گرفتار کر لیا۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری۔ محکمہ موسمیات کی اسلام آباد، خیبر پختونخوا اور شمال مشرقی بلوچستان میں بارش کی پیشگوئی۔ کراچی میں بھی بادلوں کے ڈیرے۔ آج کم سے کم درجہ حرارت 29 ڈگری، زیادہ سے زیادہ 34 سے 36 ڈگری تک جانے کا امکان۔ مطلب ہوئے تو پیار بھی کر دے، ظالم دنیا دا، دنیا مطلب دیو یار۔ اور پاکستان فلم نگری کے لیجنڈ اداکار، گلوکار، ہدایت کار اور فلم ساز عنایت حسین بھٹی کی آج 21ویں برسی۔ فن کریئر کا آغاز ریڈیو پاکستان لاہور سے کیا۔ عارفانہ کلام اور جنگی ترانوں نے بے حد عوامی پذیرائی حاصل کی۔ مداحوں کے دلوں میں آج بھی زندہ۔